پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہماری اس مسجد پاک میں رضوی دولہا تشریف فرما ہے، اور اس مسجد پاک کو نسبت ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے، بلکہ مسجد کا نام ہی ہے مفتی اعظم ہند مسجد، اور آج اس کی افتتاحی تقریب میں مجھے لگتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت شامل ہے، جس کی وجہ سے آج اس افتتاحی تقریب میں خود سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور منان میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ شیر رضا اور اعلیٰ حضرت کے نسب میں اور اعلیٰ حضرت کے نسل پاک میں چمکتا ہوا ایک چراغ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ جمعہ کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، اور ہمیں یہاں کے فاتحہ اور دعا میں بھی شرکت کرنی ہے۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا، اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ لیکن یہ تانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جس شاعر نے ہمیں تانا دیا ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ آپ اس کو بدل کر کے دکھائیں کہ مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ پوری مسجد اٹھائی جائے گی اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، مقدمہ کریں گی، اے رب ذوالجلال اس محلے والوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسے ہوتی؟ مسجد کہے گی کہ جب اذان ہوتی تو مجھے بھوک لگتی، اگر یہ میری صفوں کو بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے مجھے خالی رکھا، بھوکا اور پیاسا رکھا۔ مسجد اگر کسی کے خلاف مقدمہ کرے قیامت کے دن تو میرے عزیزوں پورا محلہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے مسئلہ سنا ہے کبھی
ہر رمضان المبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کرے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہیں، سب کے اوپر گناہ ہوگا، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسجد کا حق ہے، اس مسجد کو رمضان کے آخری عشرے میں خالی نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کو جس طرح تعمیر کر کے چمکایا جاتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں خیال ہونا چاہیے مسجد کے متعلق، کہ مسجد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ سب یہی کہتے ہیں نا، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رہتا ہے، اللہ رہتا ہے نہیں، نسبت کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ کوئی مسجد کا متولی، کوئی مسجد کا امام، کوئی مسجد کا خادم، کوئی مسجد کا ٹرسٹی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری پراپرٹی ہے۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت اللہ کے حوالے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مسجدیں جو شہید ہوئی ہماری، گورنمنٹ تو آفر دیتی ہے کہ اس جگہ چھوڑو دوسری جگہ بنا لو، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر مالک ہوتے تو کمپرومائز کرتے، مالک اللہ ہے، ہمیں صرف حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور ہم زندگی بھر اس کی حفاظت ہی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، کئی 100 ہاتھیوں کو لے کر کے اس نے مکہ میں سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کا مال لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قید کیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں، ان کے 100 اونٹ اس نے قبضہ کر لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وقت متولی تھے، خدمت پر آپ ہی مامور تھے۔ تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ابرہہ بادشاہ یمن سے کئی ہاتھیاں لے کر۔ حضرت عبد المطلب گئے بات کرنے کے لیے کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابرہہ نے ان کو اجازت دی آنے کے لیے اپنے دربار میں آئے۔ پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے جو 100 اونٹ تم نے ہتھیائے ہیں وہ واپس کر دو، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ وہ ہنسنے لگا کہ تجھ کو کس نے خانہ کعبہ کا متولی بنایا؟ تجھے پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا؟ میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور تم بات کر رہے ہو اپنے اونٹوں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سے بات کرتا کہ کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کو مت برباد کرو۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر یہی جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس سے سوال کرنے آیا، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کریم وہ حفاظت فرمائے گا، ہم تو اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی نظریہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والی انتظامیہ کے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد کے مالک نہیں، مسجد کے خادم ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جتنا اس کی عمارت کو چمکایا، اس سے کئی زیادہ چمکانے کی جس چیز کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ میں ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی غلاظت لا کر کے ڈال دے، برداشت کریں گے آپ؟ کوئی مسجد کے فرش پر تھوک دے، اپنا رینٹ نکال کر ڈال دے، باہر کی غلاظت لا کر ڈال دے، آپ برداشت کریں گے؟ ذہن میں موجود ہے اللہ کا گھر ہے، پاک ہی ہونا چاہیے، ایک نجاست کا تنکا بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ جبکہ فرمایا گیا حدیث میں، قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب مسجدوں کی فرشیاں صاف رکھتے ہو، اس سے کئی زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اس کو چمکایا اس سے زیادہ اپنے دل کو چمکاؤ، جتنا اس کو صاف کیا ہے، زینت دیا ہے، اتنا ہی اپنے دل کو زینت دو۔ مولانا روم سچ فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کی گزرگاہ کا نام ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہم مسجدوں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات، کبھی وسوسوں کے انبار، کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ، دل میں کیا کیا جمع کر رکھا،
جبکہ مومن کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کا عرش ہے. اس اللہ کے عرش کو کیا اسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے؟ اس دل کی جتنی صفائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل سی مثال ہے. مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے, ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی, پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا, وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے. 10-12 نل لگائے ہوں گے وضو کے لیے. نل کھولو, کون سا پانی آتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا. اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا. اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے, میلا پانی ہے, تو کسی بھی نل کو کھولو میلا پانی نکلے گا. یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں, اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو. اگر ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ سب اعضاء نل ہیں, یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے. اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے. آنکھیں خطا کرتی ہیں, زبان غلاظت بکتی ہے, ہاتھ گناہ کرتے ہیں, پیر گناہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے. اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا, ہر عضو ناپاکی کرے گا. اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ, تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے, اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے, وہ تمہارا دل ہے. اسی لیے لقمان حکیم کے لیے حکم ہوا تھا, ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری ذبح کرو, اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ. آپ نے ذبح کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا, کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے. بادشاہ نے دوسرے دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ. دوسرے دن ذبح کیا اور پھر دل لے جا کر کے ہی بادشاہ کے سامنے رکھا, کہا یہی سب سے بری چیز ہے. اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے, اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے. میں آج اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے. اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو 1000 سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا. مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے. ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تھا, اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہا گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو, بلی گری تو اتنے ڈول, کتا گرے تو پورا پانی نکال دو. کنویں کا پورا پانی نکال دو, نجس ہو گیا ہے. گئے گاؤں والے, پورا پانی نکال دیا. چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کنویں میں, پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے. مولانا صاحب نے, مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی. کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا, کتا ابھی اس کے اندر ہی ہے. آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتا بھی نکالو؟ تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے, بعد میں پانی نکالتے. بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو سنوارنے میں تو لگے ہیں. تم اپنے ہاتھ پیر آنکھ اور ناک اور زبان کو سنوار تو لیتے ہو, لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتا مرا ہوا ہے اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے اعضاء سے آتی رہے گی. اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں. اسی نہیں کسی بھی مسجد کی, اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے. آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد, کوئی یہاں پر خادم کہاں ہے, امام کہاں ہے, مؤذن کہاں ہے, ان کو چلاتے مت بیٹھو. اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو, اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے, تنخواہ کیوں لیتا ہے, یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا. تم آرڈر دینے والے نہیں ہو, وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے. مصر کے بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے,
اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا. پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں. ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے، میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، اور مسجد چلے جاتے، مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد امام حسین، کئی مسجدیں ان کی خاص تھی. رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے، یہ باہر ویٹ کرتا رہتا. گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے. ظاہر سی بات اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد یا عبادت میں مصروف. برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے عزیزو، ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا مسجد کے ایک خادم نے، جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں، خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے. یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا، حضرت کا وصال ہو گیا. کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر، تم تو اندر رہتے تھے، تم خادم ہو، کبھی دیکھا میرے حضرت کو؟ وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے، وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اب ان کا انتقال ہوا، میں بتاتا ہوں. حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے، وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے. کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے. اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بھر یہ کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا. اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ. وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے. اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کلمہ طیبہ اسے نہیں پڑھتے، اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. کلمہ یہی ہے، پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو. جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تب یہ کہہ سکتا ہے انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر ان کا وصال ہوا. علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی جو انگلی اٹھا کر خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دنیا سے جا رہا ہو. میرے عزیزو، یہ مقامات بلند انہیں ان کاموں کی وجہ سے یا ان نیکیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ملی ہوں. اس لیے آج اس مسجد پاک کی جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ ان کے گھروں کو سجا اور ان کی قبروں کو روشن کرے، اور رب ذوالجلال اس مسجد پاک کو عشق رسول کا مرکز بنائے. یہاں سے خرافات نہ ہوں، فتنے نہ ہوں، جھگڑے فسادات نہ ہوں، بلکہ مسجدوں کے متعلق حدیث پاک میں ایک بات آتی، اس لیے ڈر لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں خوب سجائی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے. اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو سجانا نہیں چاہیے، سجائیں، اپنے گھر سے زیادہ سجائیں، لیکن ساتھ اس مسجد کی رونق اور زینت یہاں ہونے والے کاموں سے ہے. اگر عبادات مکمل ہو رہی ہیں، نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو گویا کہ آپ نے مسجد کا حق ادا کیا ہے، مسجد کا حق ادا کیا. اللہ کریم
ہم سب کو اس مسجد پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، جہاں تم سجدے کرتے ہو ان صفوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جس دن تمہارا انتقال ہوگا، کوئی روئے یا نہ روئے، مسجد کا وہ ٹکڑا تمہارے غم میں روتا ہے۔ جہاں تم سجدہ کرتے تھے تمہاری جدائی کے غم میں وہ ٹکڑا روتا ہے، وہ مصلی روتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا، اس کی پیشانی کے سجدوں سے مجھے قرار تھا، مجھے سکون تھا، آج وہ چلا گیا، مجھے بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان ٹکڑوں کو وفادار سمجھو۔ دنیا تمہارے مال کی پرستار ہو سکتی ہے، تمہارے عہدے اور منصب کے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے دوست بن جائے، لیکن یہ زمین کے ٹکڑے اگر تمہاری دوستی کرتے ہیں تو فقط تمہارے سجدوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تمہارے سجدوں کی وجہ سے یہ تم سے دوستی کرتے۔ اور جس دن انتقال ہو، جنازہ جا رہا ہو، دنیا روتی ہے یا نہیں روتی اس سے مطلب نہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسجد کا وہ ٹکڑا میرے غم میں روتا ہے جس پر میں سجدے کیا کرتا تھا۔